میرا غدیر پڑھنے کا تھا ارادہ کہ غدیر کے 2-4 جملے صاحبان ولا کو سنواؤں گا اور آپ کے ساتھ ساتھ ملکہائے مقرب جو پروردگار کے ہیں ان کی طرف سے بدعات وصول کروں گا. لیکن آپ کی صلوات سننے کے بعد میں ارادہ بدل رہا ہوں کہ غدیر پڑھنے والی نہ صلوات ہے. مجموع سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، مجمع زیادہ ہوں یا کم ہو، لیکن صلوات ایسی ہونی چاہیے کہ بندہ جو ہے ذکر فضائل و مصائب اچھے طریقے سے بیان کر سکے. مل کے سارے صاحبان آپ نے آیہ کریمہ کئی مقامات پہ سنی ہوگی، الیوم اکملت لکم دینکم، اے حبیب ہم نے آج کے دین مکمل کر دیا. اور آپ نے شان نزول بھی سنا ہوگا کہ شان نزول کیا ہے اس آیہ کریمہ کا. اس آیہ کریمہ سے پہلے ایک اور الیوم ہے. قرآن مجید میں 3 الیوم استعمال ہوئے ہیں اور 2 الیوم جو استعمال ہوئے ہیں وہ خاص یوم غدیر کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. اس آیہ کریمہ سے پہلے والی آیہ کریمہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حبیب آج کے دن بہت سے کافرین، بہت سے کفار نا امید ہو گئے ان دینکم، تمہارے دین سے. توجہ ہے صاحبان کی، سر نہ ہلائیں کیونکہ اللہ رب العزت نے لسانوں سے اور زبانوں سے نوازا ہے اور ویسے بھی سر جو ہے زبان کی نسبت تھوڑا زیادہ طاقت لیتا ہے. تھوڑی تھوڑی زبان میرے ساتھ جو ہے استعمال کریں اور چلائیں. قرآن مجید میں اللہ نے کہا، حبیب الیوم بیس الذین کفروا عن دینکم، بہت سے کفار ایسے ہیں کہ جو آپ کے دین سے آج کے دن نا امید ہو گئے. کافرین نا امید کیوں ہوئے تھے رسول کے دین سے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اپنے دین سے نا امید ہوئے، بلکہ یہ فرمایا کہ آپ کے دین سے، جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اس دین سے آج کے دن. شان نزول بتا دیا، یوم غدیر ہے. آج کے دن بہت سے کفار اور بہت سے کافرین جو ہیں آپ کے دین سے نا امید ہو گئے. نا امید کیوں ہوئے تھے؟ نا امید اس وجہ سے ہوئے تھے کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ نبی مکرم کی کوئی اولاد تو ہے نہیں، 63 سالہ زندگی ہے، حجۃ الوداع ہے، آخری حج ہے. آپ کے ذہنوں میں ہو یوم غدیر کا میدان ہے، قوم غدیر کے مقام پہ کھڑے ہوئے اور یہ 2 آیات کریمہ نازل ہوئی. ایک یہ کہ کافرین نا امید ہو گئے آپ کے دین سے، اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا کہ آج کے دن آپ کا دین مکمل ہو گیا. کافرین کیوں نا امید ہوئے؟ کافرین کے دلوں میں یہ تھا، دماغوں میں یہ تھا کہ نبی مکرم کی اولاد تو کوئی ہے نہیں، نبی مکرم کی زندگی تک نبی کا دین سن بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، جب نبی رحلت فرما جائیں گے وارث کوئی ہوگا نہیں، جانشین کوئی ہوگا نہیں، خلیفہ کوئی ہوگا نہیں. جب نبی پردہ پوش کر جائیں گے ہم نبی کے دین میں انحرافات بھی لے کر آئیں گے، بدعات کو بھی لے کر آئیں گے. کافرین یہ سوچتے تھے. اللہ نے فرمایا، حبیب آج کے دن نا امید ہو گئے کافر. نا امید کیوں ہوئے؟ کیونکہ نبی نے جیسے ہی علی کا ہاتھ بلند کر کے دکھایا، نبی نے بتلا دیا کہ میرا جو دین تھا وہ کل بھی مضبوط ہاتھوں میں تھا، آج بھی مضبوط ہاتھوں میں. بچوں صاحبان کی، آج کے دن کافرین نا امید ہو گئے ان دینکم، آپ کے دین سے، اور آج کے دن آپ کا دین مکمل ہو گیا. عزیزان گرامی، یہ دین شروع کب سے ہوا تھا؟ توجہ ہے میرے ساتھ ہیں آپ؟ چند بیٹھے ہیں لیکن توجہ کا طالب رہوں گا. تعدادوں کے قائل نہیں ہیں، اگر علی والے 72 بھی ہوں تو لاکھوں پہ باری ہوتے ہیں صحیح. تعدادوں کے قائل نہیں ہیں. شاہ صاحب قبلہ سے دعا لینے کے لیے 2 جملے آپ کے گوش ہوا. دین شروع کب سے ہوا تھا؟ دین شروع ہوا تھا سجدہ آدم سے.
آدم کو خلق کیا گیا، اللہ رب العزت نے ملائکہ مقرب کو 25,000 سال نوری تک، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آدم کو خلق کرتے ہی اللہ نے کہا چلو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے کہا نہیں ہم نہیں کرتے، فرشتے کیے، ایک مکر گیا، اس نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا، ایسا نہیں تھا۔ خلقت آدم کے بعد 25,000 سال تک آدم کا جو پتلا تھا، 25,000 سال نوری تک آدم کے پتلے کو 9 جنتوں کے درمیان ایک چورایا تھا، اس چوراہے پہ 25,000 سال تک آدم کے پتلے کو اللہ نے لٹائے رکھا، روح نہیں ڈالی تھی، 25,000 سال تک لیٹا رہا۔ 25,000 یہ بھی بتاؤں گا کیوں لیٹا رہا، لیکن تھوڑا سا آگے چل کے 25,000 سال بعد جب اللہ نے روح ڈال دی، اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ اب آدم کو سجدہ کرو، یعنی آدم کا پتلا بنایا گیا، اللہ کا دین مکمل نہیں ہوا۔ توجہ ہے، اللہ نے نہیں فرمایا کہ آج میرا دین مکمل ہو گیا، آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آج میرا دین مکمل ہو گیا، ایک نے انکار کر دیا، اللہ نے پھر بھی نہیں کہا کہ آج میرا دین مکمل ہو گیا۔ نوح اپنا سفینہ لے کر طوفانوں اور بھنوروں میں در بدر بھٹکتے رہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا آج میرا دین مکمل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ عصا کے ذریعے سے معجزے دکھاتے رہے، کبھی حضرت موسیٰ دریائے نیل میں راستہ بناتے ہیں، کبھی فرعون کو شکست دیتے ہیں، اس سارے واقعے میں اللہ نے پھر بھی نہیں فرمایا میرا دین مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم آگ میں ڈلنے کے بعد نجات کی دعا مانگنے لگے، اللہ نے نہیں فرمایا میرا دین مکمل ہو گیا۔ آدم جنت میں رہے، جنت سے زمین پہ آئے، کئی 100 سال تک آدم کو معافی نہیں ملی، اس کے بعد معافی ملنے کے بعد بھی اللہ نے نہیں فرمایا آج میرا دین مکمل ہو گیا۔ جناب یعقوب یوسف کی جدائی میں رو رو کے اپنی آنکھوں کی بینائی کم کروا بیٹھے، اللہ نے نہیں کہا میرا دین مکمل ہو گیا۔ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، اس کے بعد زندان میں ڈالا گیا، پھر مصر کا بادشاہ بنایا گیا، اللہ نے نہیں کہا میرا دین مکمل ہو گیا۔ حضرت یحییٰ کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، اللہ نے نہیں کہا میرا آج دین مکمل ہو گیا۔ کسی نبی کو کلیم اللہ کہا، کسی کو ذبیح اللہ کہا، کسی کو خلیل اللہ کہا، کسی نبی کو صفی اللہ کہا، پھر بھی نہیں کہا آج میرا دین مکمل ہو گیا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، آج میرا دین مکمل ہو گیا۔ قبلہ میرے نبی نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی، اللہ نے نہیں فرمایا میرا دین مکمل ہو گیا۔ میرا نبی 40 سال تک پتھر کھاتا رہا، میرے نبی پہ کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، میرے نبی نے ہر اچھا برا وقت دیکھا، پھر بھی نہیں کہا میرا دین مکمل ہو گیا۔ آیتیں نازل ہوتی رہی، قرآن آتا رہا، نماز آتی رہی، روزہ آتا رہا، اللہ نے نہیں کہا آج میرا دین مکمل ہو گیا۔ میرے نبی نے ہجرت کی، اللہ نے نہیں کہا دین مکمل ہوا۔ میرے نبی کے ہاتھوں پہ کفار نے کلمہ پڑھا، اللہ نے نہیں کہا دین مکمل ہو گیا۔ جو مسجدیں نہیں تھیں، مسجدیں بنی، نمازی آئے، عبادتیں ہوئی، تلاوت قرآن ہونے لگی، لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے، اللہ نے نہیں کہا میرا دین مکمل ہو گیا۔ عیسیٰ ٹھوکروں سے مردے اٹھاتا رہا، اللہ نے نہیں کہا دین مکمل ہو گیا۔ عیسیٰ پرندوں کو کاٹتا رہا، عیسیٰ پتھروں کو کلمہ پڑھاتا رہا، اللہ نے نہیں کہا میرا دین مکمل ہو گیا۔ خیبر کا دروازہ ہوا میں اڑتا رہا، اللہ نے نہیں کہا میرا دین مکمل ہو گیا۔ خندق کو لوگ پھلانگ پھلانگ کے جاتے رہے، میرے نبی کو اللہ نے نہیں کہا دین مکمل ہو گیا۔ قبلہ جو بھی حادثات ہوتے رہے، تاریخ آدم سے لے کر میرے نبی کے خون غدیر میں جانے تک اللہ نے نہیں کہا دین مکمل، دین مکمل، دین مکمل۔ خون غدیر میں حاجیوں کو روکا گیا، دین مکمل نہ ہوا۔ پلانو کا منبر بنایا گیا، دین مکمل نہ ہوا۔ پلانو کے منبر کے اوپر علی مولا کو لے کر رسول چڑھے، نبی نے جیسے ہی ہاتھ بلند کیا، اللہ نے کہا دین مکمل ہو گیا، اللہ نے کہا دین مکمل ہو گیا۔
اللہ نے کہا دین مکمل ہو گیا کہ تاریخ بشریت سے لے کر خم قدیر تک، پلانو کے منبر تک، ہاتھ کے بلند ہونے تک، جو اللہ نبیوں کا دین قبول نہیں کرتا وہ اللہ ملا کی عبادتیں بغیر علی کے کیسے قبول کرے گا؟ جتنا میں کلے زور لائے تو سارے مل کے بھی کوئی نہیں لا۔ میں تبسم کر کے بیٹھتا ہوں مولا امیر کائنات سے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ مجھے شوق نہیں ہوتا کہ مجمع زیادہ ہو کم ہو، میں جیسے 10 بندوں میں نے پڑھنی ہے ویسے 50 میں پڑھنی ہے ویسے 1000 میں پڑھنی ہے، کیونکہ میں مولا امیر کائنات سے بھیک مانگتا ہوں، پھر آ کے اس منبر پہ بیٹھ کے مولا امیر کے فضائل بیان کرتا ہوں۔ قبلہ قوم غدیر کے جب اللہ نے 2 خلیفے بنے کائنات میں، ایک خلیفہ عرش پہ بنایا گیا، دوسرا فرش پہ بنایا گیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ عرش والے خلیفے میں جو مجمع لگایا گیا تھا وہ فرشتوں کا لگایا گیا تھا، فرش والے خلیفہ میں جو مجمع لگایا گیا تھا وہ حاجیوں کا لگایا گیا۔ عرش والے خلیفہ کا بھی ایک منکر تھا، فرش والے خلیفہ کا بھی ایک ہی منکر تھا۔ جب اللہ نے کہا نا سجدہ کرو، سب نے کیا الا ابلیس۔ سورہ بقرہ جا کر پڑھ لیجئے گا، آیت نمبر 34 سے لے کر 50 تک پروردگار عالم یہی قصہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو، الا ابلیس، ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا۔ اب اللہ نے انتظار نہیں کیا، شاہ صاحب قبلہ، اللہ نے انتظار نہیں کیا کہ ابلیس کو مہلت دیتا، چھوڑ دیتا، وقت دیتا، اللہ نے فوراً فیصلہ سنا دیا، کان من الکافرین، یہ کافرین میں سے ہو گیا، یہ کافر ہو گیا۔ میں بارگاہ خداوندی میں ایک ادنا سا انسان ہو کے، گناہگار سا انسان ہو کے، تمام عزاداروں کو لے کر اللہ سے یہی پوچھوں گا، پروردگار عالم، ابلیس کوئی معمولی فرشتہ بھی نہیں تھا، ابلیس کوئی عام بھی نہیں تھا، 6.5 لاکھ سال تک اللہ کی عبادتیں کرنے والا ملک تھا، 6.5 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کرتا تھا، سبوح قدوس کی تسبیحیں کرتا تھا۔ مالک تھوڑی مہلت دے دیتا، تھوڑا وقت دے دیتا، تھوڑا ٹھہر جاتا، تھوڑا سمجھا لیتا، اس کے بعد کہہ دیتا کان من الکافرین، تو کافروں میں سے ہو گیا، تو متکبرین میں سے ہو گیا۔ یہ فوراً صدا کیوں دی؟ اللہ رب العزت نے کہا شاہ صاحب قاسم نقوی تھوڑا آرام کر لے، تھوڑا سوچ لے، یہ میری حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا ہے۔ اگر آج اس کی عبادتوں کے ٹوکرے کو دیکھ کر اس کو میں چھوڑ دیتا، معاف کر دیتا، مہلت دے دیتا، تو محشر والے دن بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے عبادت گزار اپنی عبادتوں کے ٹوکرے لے کر میری بارگاہ میں آتے، آ کے کہتے پروردگارا اسے معاف کیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے، ابلیس کو سزا دے کر میں قیامت تک قانون بنا رہا ہوں۔ اور جو اللہ صفی اللہ کے منکر کو معاف نہیں کرتا، وہ اللہ علی ولی اللہ کے منکر کو کیسے معاف؟ توجہ ہے صاحبان، کان من الکافرین، کافرین میں سے ہو گیا۔ اللہ نے فوراً اس کو کہا کافرین میں سے ہو گیا۔ ایک تھوڑا سا پیچھے چلوں گا، پھر غدیر پہ آؤں گا، یہاں سے شروع کروں گا۔ جنگ خندق میں جب مولا امیر کائنات ابھی نہیں گئے تھے، رسول اللہ اپنے خیمہ میں تھے، تو ایک ملعون تھا، وہ للکار رہا تھا، صلوات پڑھنے محمد وعلی محمد۔ ایسی صلوات پڑھیں گے تو میں خاموشی والی تقریر کرنا شروع کر دوں گا۔ مومنین کے لہجے تھکے تھکے نہیں ہونے چاہیے۔
خندق میں ایک ملعون پر للکار رہا تھا بار بار، دروازہ رسالت پہ آتا تھا، آگے کہتا تھا محمد میں نے سن رکھا ہے کہ جو تم میں سے کافر کو مارتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے، یا کافر کے ہاتھوں شہید ہوتا ہے وہ بھی جنت میں چلا جاتا ہے۔ محمد کسی کو بھیج، کوئی آ کر مجھے قتل کرے، مجھے قتل کر کے جنت میں چلا جائے، یا میرے ہاتھوں شہید ہو کے جنت میں چلا جائے، بار بار للکار رہا تھا۔ رسول اللہ نے دیکھا سونے سونے صحابیوں کو کہ جاؤ بھائی لاڑاؤ جا کے جنت شنت کماؤ، تو سونے نے کوئی نہیں ہمت پکڑی، سونے نے آخیا کہ بس علی جائیں گے۔ 3 دفعہ مولا امیر کائنات نے ہاتھ بلند کیا، رسول اللہ نے کہا نہیں، کوئی اور اگر جانا چاہے، کسی اور کو شوق ہے اگر تو علم لینے کا، جنت میں جانے کا، مرد بننے کا، تو نہیں گیا کوئی، تو یہ للکار رہا تھا بار بار۔ تو للکارتے مولا امیر کائنات بڑے آگے چلے گئے۔ میں ساری خندق نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف غدیر کے ساتھ ملانے کے لیے، ربط دینے کے لیے ایک جملہ پڑھوں گا۔ چلے گئے خندق میں، اب لڑ رہے ہیں، ادھر سے یہ کیا کہتا ہے، یہ کہتا ہے یا علی یہ کیا کمال ہوا، تمہارے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ عرش سے آئی ہوئی تلوار ہے، جو ذوالفقار تھی جنگ احد میں آئی تھی، بہتر جانتے ہیں آپ سب صاحبان۔ آپ کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ عرش پہ بنی ہوئی ہے، میرے ہاتھ میں ایک معمولی سی تلوار لوہے کا ٹکڑا ہے، یا علی اگر تم نے مجھے ذوالفقار کے ساتھ مار بھی دیا تو اس میں آپ کا کیا کمال، اس میں تو تلوار کا کمال ہے۔ علی نے کیا کیا، اپنی تلوار نیام سے نکالی، اس کو پھینک دی، اس کو کہا یہ لو۔ اب عبد الوادی نے سن رکھا تھا کہ علی اپنی ایک انگلی سے تلوار گھماتے رہتے ہیں، مشرکین کے سر کٹتے رہتے ہیں۔ اس نے سن رکھا تھا کہ علی انگلیوں سے تلوار گھماتے ہیں۔ اب مولا امیر نے اپنی تلوار پھینکی، یہ آگے بڑھا اٹھانے کے لیے، اس نے ایک انگلی سے اٹھانے کی کوشش کی کہ میں بھی اٹھا لوں گا، نہیں اٹھا پایا، پھر ایک ہاتھ سے اٹھانا چاہا، نہیں اٹھا سکا، پھر دونوں ہاتھ سے اٹھانا چاہا، نہیں اٹھا سکا۔ یہ کہتا ہے یا علی وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، آپ ایک انگلی سے تلوار گھماتے رہتے ہیں، مجھ سے دونوں ہاتھوں سے نہیں اٹھائی جاتی۔ علی فرماتے ہیں عقل کے اندھے، تم نے مجھ سے تلوار مانگی ہے، ہاتھ نہیں مانگا۔ بس یہ مولا امیر کائنات لڑے، اتنے میں غبار اٹھا، غبار اٹھتے ہی لوگوں نے دیکھا، صاحب نے دیکھا، مشرکین کفار نے دیکھا کہ یہ نیچے سویا ہوا ہے، مولا امیر کائنات اس کے سینے پہ سوار ہے، اور مولا امیر کائنات ابھی تلوار نکال کے اس کا سر قلم کرنے ہی والے تھے، اس نے گستاخی کر دی، گستاخی کی، لعاب جو ہے سرکار مولا امیر کائنات کے چہرے اقدس پہ پھینک دیا۔ اب جیسے ہی علی سینے پہ سوار تھے، لعاب کا آنا تھا، علی سینے سے نیچے اتر گئے۔ ہوں ایک سونا جہاں صحابی ہے بزرگ رسول نواد ہے، یا علی ویکھیا تساں، علی نے دکھا دیتا ہے نا اپنا بچپنا، میں نہ آتا علی جنگ لڑن دے طریقے کا کوئی نہیں پتا، علی نو ٹھنگ نہیں آتا جنگ لڑن دا۔ نبی فرماتے ہوا کیا ہے، تم کیوں ایسے بات کر رہے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ چنگا بھلا علی نے انہوں تھلے ستے ہو یا چنگا بھلا وہ سر قلم کر دیں گے، یہ نیچے اترنے کی کیا وجہ بنتی ہے؟ نبی فرماتے ہیں علی آئیں گے پوچھ لینا، کہتے ہیں ان سے تو تب پوچھوں گا نا جب علی دوبارہ گرائیں گے اس کو، اب اگر دوبارہ نہ گر پایا تو نبی فرماتے ہیں عقل کے اندھے، بغض علی میں اتنا بھی نہ گر جا، جو علی ایک دفعہ گرا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی گرا سکتا ہے۔ اب مولا امیر کائنات دوبارہ اس کو گرایا، اس کا سر قلم کیا، واپس آئے تو وہ جڑا صحابی ہے تو پوچھتا یا علی اترے کیوں تھے؟ علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی دشمن مارے ہیں وہ اللہ کے دشمن مارے ہیں، میں نے اس کو جب گرایا اللہ کا دشمن تھا، جب اس کے سینے پہ سوار ہوا تب بھی وہ اللہ ہی کا دشمن تھا، جب تلوار نیام سے نکال کے سر قلم کرنے لگا تب بھی اللہ کا دشمن تھا، جیسے ہی اس نے اپنا لعاب میرے چہرے پہ پھینکا وہ دشمن اللہ کا نہیں رہا، علی کا ہو گیا، اور تاریخ گواہ ہے علی نے کبھی اپنے دشمن کو قتل نہیں کیا۔
اب یہ ادا مولا امیر کائنات کی اللہ کو بڑی پسند آئی. ادھر بھی ایک منکر ادھر بھی ایک منکر. ادھر والا کان من الکافرین کفار میں سے ہو گیا, نکالا گیا, سزا مل گئی. ادھر والا دشمن جو ہے, ادھر والا منکر جو ہے, رسول کو کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اعلان آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ نبی فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے. یہ آپ چاہتے ہیں علی کو مولا بنانا یا اللہ چاہتا ہے؟ نبی نے فرمایا اللہ چاہتا ہے. یہ منکر کہتا ہے اگر اللہ چاہتا ہے نا, اللہ سے کہیں مجھے عذاب میں مبتلا کرے. ابھی عذاب کی بے ختم نہیں ہوئی تھی, ایک پتھر سر میں گرا, دماغ کو چیرتا ہوا, بدن سے ہوتا ہوا, جہاں سے راستہ ملا نکل گیا. اللہ نے عذاب دے کر اپنے فرشتوں کو کہہ دیا او میرے فرشتوں دیکھ لو, علی میرا دشمن نہیں چھوڑتا, میں علی کا دشمن نہیں چھوڑتا. صلوات پڑھیں محمد بس سیدان گرامی, خلیفہ تیار. اللہ نے کہا سجدہ کرو الا لابلیس. ابلیس نے کہا نہیں میں تو نہیں کروں گا سجدہ. اللہ نے کہا کہ تم اس کو سجدہ نہیں کرتے, خلقت بیدیہ, میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا ہے. میرے ساتھ نہیں ہے لگتا ہے, میرے ساتھ ہوتے تو ہاتھوں پہ تو کم از کم واہ کہہ دیتے آپ. دونوں ہاتھوں سے خلق کیا. ماشاء اللہ کیا سب دعائیں لینے کے لیے بیٹھا ہوں بزرگوں کی. اللہ رب العزت ان کے سائے ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے. گردیوی صاحبان کے بزرگان جن کی محنتیں ہیں چک نورن شاہ میں یہاں تک, اللہ رب العزت ان سب کی قبروں میں آل محمد کا نور روشن فرمائے اور مولا امیر کائنات کی کچہری نصیب فرمائے. میں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے خلق کیا ہے, اس کو سجدہ نہیں کرتے. پورا قرآن لے آؤ, میں بھی ممبر پہ بیٹھا ہوں. اللہ نے جو بھی اپنی مخلوق خلق کی ہے, کسی مخلوق کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اس کو دونوں ہاتھوں سے خلق کیا. اللہ نے کہا خلق السماء والارضین, میں نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا. یہ نہیں فرمایا ہاتھوں سے خلق کیا. توجہ ہے, ہاتھوں سے خلق کیا نہیں فرمایا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا خلق النجم, خلق الشمس, خلق القمر, میں نے ستارے خلق کیے, میں نے ہوائیں خلق کی, میں نے نجم خلق کیے, میں نے آسمان خلق کیا, میں نے یہ چاند و سورج خلق کیا. یہ نہیں فرمایا ہاتھوں سے خلق کیا, بلکہ پورے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کسی مخلوق کو میں نے اپنی طاقت سے خلق کیا, ہاتھوں سے نہیں خلق کیا. طاقت سے خلق کیا. کسی مخلوق کو اپنی مشیت سے خلق کیا, طاقت سے خلق کیا, مشیت سے خلق کیا, حکم سے خلق کیا, کون سے خلق کیا. یہ نہیں فرمایا ہاتھوں سے خلق کیا. پروردگارہ تو آدم کو بھی یہ کہہ دیتا کہ میں نے اس کو خلق کیا, تم اس کو سجدہ نہیں کرتے. یہ ہاتھوں کا ذکر کرنا ضروری تھا. اللہ نے فرمایا ہاں ضروری تھا. میں ان جاہلوں کو بتانا چاہتا ہوں, میں قیامت تک قانون بنانا چاہتا ہوں کہ جو میرا خلیفہ ہے وہ بنایا جاتا ہے ہاتھوں سے, میرے خلیفے کو ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے. میں قیامت تک کے منکروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہاتھوں سے بناؤ جو میرا خلیفہ ہوگا. اس لیے نبی کو اللہ نے کہا تھا اے محمد علی کو صرف بتانا بھی نہیں بلکہ سکھانا بھی ہے. نعرہ حیدری. علی کی خلافت سے بتانی بھی نہیں ہے بلکہ ہاتھ پکڑ کے دکھانی بھی ہے. جب قوم غدیر کا وہ میدان آیا نا, میں کئی مقامات پڑھ چکا ہوں, کہہ چکا ہوں, قوم غدیر کہا جاتا ہے جنکشن کو. جنکشن یعنی جیسے کھانے والے جنکشن ہے. جنکشن یعنی یہ کہ آپ اس جگہ سے پورے پاکستان کے لیے گاڑیاں لے سکتے ہیں. باولپور جانا چاہے مل جائے گی, ملتان جانا چاہے مل جائے گی, راولپنڈی, اسلام آباد, یہ جنکشن ہے. یعنی پورے پاکستان کے راستے وہاں سے نکلتے ہیں. کبیر والا سے پورے پاکستان کے راستے نہ نکلتے ہو, فرق کریں. کھانے وال چلے جائیں, پورے پاکستان میں جانا چاہیں وہاں سے آپ کو راستہ ملے گا, آپ چلے جائیں گے. قوم غدیر کہا جاتا تھا جنکشن کو. یعنی جنکشن یہ ایک تو وہاں پہ پانی ہوا کرتا تھا, دوسرا یہ کہ یہاں سے یمن والے یمن, مصر والے مصر, مکے والے مکے, مدینے والے مدینے,
قوم والے قوم، ایران والے ایران، یعنی پورے دنیا کا جو راستہ تھا وہ یہاں سے جدا ہوتا تھا۔ اب نبی نے، سب جانتے ہیں غدیر میں کیا ہوا، نبی نے آگے والوں کو پیچھے، پیچھے والوں کو آگے بلایا اور کچھ اصحاب سے فرمایا کہ ایسا کرو، اچھا ماشاءاللہ آپ بھی صاحب تجربہ بیٹھے ہیں میرے سامنے، جتنا بڑا مجمع ہوتا ہے ان پر اتنا بلند لگایا جاتا ہے، توجہ ہے، مجالس میں جاتے ہوں گے، جتنا بڑا مجمع مولوی صاحب اتنے بلند بٹھائے ہوں نے، کیوں؟ تاکہ سب کو نظر آ جائے مولوی صاحب، تاکہ آخری بندے تک مولوی صاحب، ذاکر صاحب، خطیب صاحب کی نظر پڑ جائے۔ تو قبلہ 1.25 لاکھ یا 1 لاکھ تازے تازے حاجی، تازے تازے بال کٹوائے ہوئے، تازے تازے احرام باندھے ہوئے، نئے نئے بالکل گناہوں سے پاک سارے مسلمان، کیونکہ حاجی تھے، مسلمان ہی حج پہ جاتے ہیں، اور سارے صحابی ماشاءاللہ نبی کے سونے سونے۔ تو نبی نے فرمایا، سب کو روکا، بلال کو کہا اعلان کر دو مجھے اعلان خصوصی کرنا ہے۔ سارے رک گئے، نبی نے ابو ذر و قمر و مقداد کو بلایا، باقی صحابیوں کو بلایا کہ آ جاؤ، اور یہ جو پلان ہے نا ان کا ممبر بنایا جائے۔ تو لوگوں نے کہا یار اچھا، ایک ایسی جگہ پہ کھڑے تھے 2 دن لگنے تھے مکہ جانے میں، اتنا ہی ٹائم لگنا تھا مدینہ جانے میں۔ کسی نے کہا مکہ سے جا کے آپ کے لیے بڑا سا ممبر لے کے آتے ہیں، کسی نے کہا مدینہ سے جا کے بڑا سا ممبر لے کے آتے ہیں۔ رسول نے فرمایا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے، کیونکہ رسول جانتے تھے 63 سالہ زندگی گزار چکے تھے ان میں، کسی کے سر میں درد ہو جانا تھا، یا رسول اللہ مینوں چھٹی دو میں جانا ہے، کسی کو گرمی لگ جانی ہے، یا رسول اللہ مینوں چھٹی دو میں رہنا ہے۔ کہ رسول نے فرمایا کہ نہیں، وہ ممبر لانے کی ضرورت نہیں، یہ جو اونٹوں کے لکڑیوں کے پالان ہوتے ہیں ان کو بناؤ۔ تو کچھ تھے میری طرح کے کمبل صحابی، یعنی ایسے کہ بس سوس طبیعت کے 8-10 پلان رکھے، کہا یا رسول اللہ اتنا کافی ہے؟ رسول فرماتے ہیں نہیں، یہ چھوٹا ہے، تھوڑا اور بڑا بناؤ۔ تو 8-10 اور ممبر وہ پلان رکھ دیے گئے ان پلانوں پہ، یا رسول اللہ اتنا؟ رسول فرماتے ہیں اور بھی بڑا بناؤ۔ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہو اے میرے صحابیوں جو میں کہوں اس کو سن لیا کرو، مجھے دیکھنا ضروری نہیں ہے، جو آپ کہیں گے اس ممبر سے کہہ دیجئے، آپ خود کہتے ہو دیکھنا ضروری نہیں۔ نبی فرماتے ہیں آج جو اعلان کرنے جا رہا ہوں وہ سننے کے ساتھ ساتھ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ نعرہ حیدری! اللہ رب العزت آپ کی عزت میں مزید اضافہ فرمائے، خداوند متعال آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی دے۔ آج صرف سننا نہیں بلکہ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ جب اعلان ولایت کے بعد آ گئے تھے نا، اعلان حدیث کے بعد جب گھروں میں آ گئے تھے تو کسی بزرگ سے دوسرے بزرگ نے پوچھ لیا کہ سرکار سنا ہے رسول نے روک لیا تھا راستے میں؟ اس نے کہا روک لیا تھا، کیا کہتے تھے؟ اس نے کہا پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، کچھ دکھا بھی رہے تھے، کچھ بول بھی رہے تھے، شور اتنا تھا میں سن نہیں سکا، سورج کی تپش اتنی تھی میں دیکھ نہیں سکا۔ اب سامنے والا مولا کو ماننے والا تھا، اس نے کہا سورج کی تپش کی وجہ سے نہیں دیکھ پا رہے تھے یا علی کے نور کی وجہ سے نہیں دیکھ پا رہے تھے؟ نعرہ حیدری! کمی پوری ہو گئی ماشاءاللہ۔ کم ہے لیکن ہیں ابو ذر مزاج، کم ہے لیکن ہیں کمبر مزاج۔ قبلہ بس آخری جملوں کی طرف میں آ رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جیسے ہی خلیفہ بنایا، سجدہ کیا تو ایک نے نہیں کیا، کافرین میں سے ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ تجھے زندگی دیتا ہوں، جو کچھ اس کی ڈیمانڈ تھی، کیونکہ عبادتیں کر رکھی تھی اور اجر مانگ رہا تھا، صلہ مانگ رہا تھا عبادتوں کا۔ اللہ نے کہا تجھے زندگی دے دیتا ہوں، بتاؤ کرو کہ کیا؟ یہ کہتے ہیں پروردگار عالم صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور جو بھی صراط مستقیم سے چل کر آئے گا اس کا راستہ روکوں گا، اس کو صراط مستقیم تک نہیں آنے دوں گا۔ بس یہی صراط مستقیم سمجھاؤں گا، میری آدھے گھنٹے 40 منٹ کی محنت کامیاب ہو جائے گی۔
सिरात मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा, सिरात मुस्तकीम पे आने वालों को रोकूंगा और सिरात मुस्तकीम से भटकाऊंगा। सरकार खत्म मुल्ला अली मुत्तकी बरादरान अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उन्होंने अपनी किताब कंजुल अमाल में लिखा, सरकार खत्म के मर्तबा मस्जिद नबवी में बैठकर खुतबा दे रहे थे। एक बंदा नीचे से उठ के कहते हैं, या रसूलल्लाह मत सिरातुल मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम किसे कहते हैं? अब ये बंदा सामने से उठा, रसूल ने अपना रुख दूसरी तरफ फेर लिया, ये बंदा घूम के उस तरफ आया जिस तरफ रसूल का रुख था, आके कहता है, या रसूलल्लाह बस सिरातुल मुस्तकीम, रसूल ने अपना रुख दोबारा फेर लिया, ये बंदा घूम के इस तरफ आया। मुल्ला अली मुत्तकी कहते हैं, ये बंदा 5 मर्तबा पूछ चुका सिरात मुस्तकीम किसे कहते हैं, रसूल ने जवाब नहीं दिया। इतने में अबू तालिब का लाल मस्जिद नबवी के दरवाजे से मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहा था, रसूल ने उस तरह उस बंदे की तरफ उंगली का इशारा करके कहा, अब पूछ, क्या पूछना चाहते हो? ये कहते हैं, या रसूलल्लाह मस्सिरातुल मुस्तकीम, मस्सिरातुल मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम क्या है? रसूल ने अली की तरफ इशारा करके कहा, मेरे भाई अली को सिरात मुस्तकीम कहते हैं, अली को सिरात मुस्तकीम कहते हैं। बस जो कल अली से रोकता था वो भी शैतान है, जो आज अली से रोकता है वो भी शैतान है। मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम पे कोई समझौता नहीं, हमारी जिंदगियां मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम के तुफैल हैं। आज जो दीन बचा हुआ है, ईद उल अजहा भी मनाते हैं आप, ईद उल फित्र भी मनाते हैं। ईद उल अजहा हो या ईद उल फित्र हो, वो इस्लाम में है, इस्लाम नहीं है। लेकिन ईद गदीर एक ऐसी ईद है कि जो खुद इस्लाम है, इस्लाम की बका का नाम है ईद गदीर। मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम बरादरान अहले सुन्नत और अहले तशरीफ बड़ी बड़ी तफसीर दूर मंसूर हो गई, तफसीर कबीर होगी, बरादरान अहले सुन्नत की कहेंगे तो अंबार लगा दूंगा। सारे मुत्तफिक हैं कि दीन को जो कमाल मिला है वो ईद गदीर के बाद मिला है। जो दीन तकमील को पहुंचा है ईद गदीर के बाद पहुंचा है। अज़ीज़ान गिरामी, ईद गदीर ही असल वजह थी कि जो ईद गदीर में मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम मुनाफिक चुन चुन के बाहर आ गए, सामने जाहिर हो गए। मुनाफिकीन थे, रसूलुल्लाह जिक्र भी करते थे, उनके कुरान मजीद भी जिक्र करता था, सूरह मुनाफिकून, सूरह काफिरून जाकर उठा लीजिए, पढ़ लीजिए, जिक्र किया करते थे। लेकिन मुनाफिकीन छुपे हुए थे और गदीर ही की वजह से करबला वजूद में आई। वजह गदीर थी, दुश्मनी मौला अमीर कायनात, मुनाफिकत मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम जो लोग करते थे, वो निफाक था लोगों का जो दिलों में था, उसका जो नतीजा मिला वो करबला की सूरत में मिला। गदीर का जो नतीजा और इंतहा जो थी वो करबला की सूरत में। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत मसाइब उठाए गए गदीर के बाद। रसूलुल्लाह जानते थे गदीर के बाद हदीस सकलैन बुलाई गई, हदीस किरतास बुलाई गई, उसके बाद कई हदीस आजर रिसालत बुलाई गई। इसमें रसूल फरमाते हैं, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता मगर ये कि मेरी अहले बैत से मवद्दत की जाए। मगर मेरे क़ुरबत दारू से मवद्दत की जाए। और ये ईद गदीर के बाद भुलाया गया और जुल्म उठाए गए। 2 जुमले पढ़ूंगा सरकार खत्मी मरतबत की दुख्तर एक अख्तर की मुसीबत के। शहादत नहीं पढ़ सकता हूँ मैं, सिर्फ मुसीबत पढ़ सकता हूँ। वो मसाइब जो मेरी मुर्शिदादी पे ठाए गए बादत रहलत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने मसाइब ठाए गए ना कि मेरी मुर्शिदादी कहा करती थी, अगर ये मसाइब दिनों पे ठाए जाते तो दिन सियाह रातों में बदल जाते हैं। रो रो के कहा करती थी, बाबा इतनी मुसीबतें आई हैं मेरे ऊपर आपके जाने के बाद, अगर ये मुसीबतें पहाड़ों पे ढाई जाती तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। मौला इमाम सादिक फरमाते हैं, जब दरबार से आई ना, दरवाजा गिराया गया, मेरी मुर्शिदादी
تو ہماری دادی زہرا 2 ہاتھوں سے دعا نہیں مانگا کرتی تھی، جب بھی دعا مانگتی تھی 1 ہاتھ سے دعا مانگتی تھی۔ پوچھا کہ مولا دوسرا ہاتھ کہاں ہوتا تھا؟ امام سر کا ماتم کر کے کہتے تھے ہماری دادی دوسرا ہاتھ اپنے زخمی پہلو پہ رکھا کرتی تھی۔ اجر کا من اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مولا امام مظلوم علیہ السلام۔ مولا امام حسن علیہ السلام مسجد نبوی سے جب گھر جایا کرتے تھے، ایک عقل کا تقاضا یہی ہے کہ میرے گھر کو اگر 2 راستے جاتے ہیں تو میں کوشش کروں گا اس راستے سے جاؤں جو راستہ طولانی نہ ہو بلکہ مختصر راستہ ہو، یعنی چھوٹا راستہ ہو، کم وقت میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں میں دیکھتا تھا مولا امام حسن علیہ السلام جب مسجد نبوی سے اپنے گھر جاتے تھے تو مختصر راستے سے نہیں جایا کرتے تھے بلکہ گھوم کے طولانی راستے سے اپنے گھر جاتے تھے۔ یہ صحابی کہتے ہیں ایک دن میں نے مولا حسن سے پوچھ لیا مولا کیا وجہ ہے آپ چھوٹے راستے سے گھر میں نہیں جاتے، آپ گھوم کے بڑے راستے سے اپنے گھر میں جاتے ہیں؟ مولا حسن اپنے سر کا ماتم کرتے ہیں، خاک اپنے سر میں ملاتے ہیں، رو کے کہتے ہیں صحابی میں تجھے کیا بتاؤں، جب میں اس چھوٹے راستے سے گھر میں جاتا ہوں اس گلی میں مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے، میری ماں زہرا یاد آتی ہے، ایک ملعون یاد آتا ہے جو میری ماں زہرا کو تماچا مارتا ہے۔ اجر کا من اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم میں مولا امام مظلوم علیہ السلام۔ 3 گھنٹے 57 منٹ چپ چاپ صحابیوں کے دربار میں کھڑی رہی نبی کی بیٹی۔ 3 گھنٹے 57 منٹ بعد جب اپنے گھر واپس جانے لگی نا میری مرشد زادی، تو ایک طرف ردا کے دامن کو بی بی کلثوم نے پکڑا ہوا ہے، ایک طرف زینب عالیہ نے پکڑا ہوا ہے۔ بی بی کلثوم کہتی ہے اماں جب تجھے کچھ مانگنا نہیں آتا تو جاتی کیا کرنی ہے؟ بی بی زینب عالیہ کہتی ہے اماں تو اور دربار اتنی دیر، اماں تو اور دربار اتنی دیر، پہلے کھڑی تھی اب بیٹھ گئی، زینب کی پیشانی پہ بوسہ دیا، رو کے فرماتی ہے زینب جب میں گھر سے دربار گئی میرے گھر اور دربار میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا، زینب جو ہجوم میں گئی وہ ہجوم صحابیوں کا ہجوم تھا، شہر میرے بابا کا تھا، محل میرے بابا کا تھا، صحابی میرے بابا کے تھے، لیکن زینب جب تو دربار جائے گی شرابیوں کا ہجوم ہوگا، آئے شرابیوں کا شہر ہوگا، زینب تیرے سر پہ ردا نہیں ہوگی، تو رو رو کے کہے گی لوگوں مجھے چادر دے دو، او لوگوں میں علی کی بیٹی ہوں، زینب کوئی تجھے پتھر مارے گا، زینب کوئی تجھے پانی پھینکے گا، کوئی تیرے اوپر آگ پھینکے گا، تو فضا کے پیچھے سر چھپائے گی، رو کے کہے گی فضا میں علی کی بیٹی ہوں اور میرے سر پہ ردا نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم